بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تہمت اور ایک بہتان لگایا جاتا ہے کہ آپ نے معاذ اللہ علی المتشر خدا کو گالیاں دیں، دلوائیں۔ اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ کی صحابیت بخاری شریف کے اندر واضح ہے، خود فرد اہل بیت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، کہ جب کسی نے اعتراض کیا تو آپ نے کہا، اور یہ بات آپ کے امیر المومنین ہونے کے دور کی ہے، جب حضرت امام حسن نے آپ سے صلح کر لی، آپ پوری سلطنت اسلامیہ کے واحد جب امام تھے، حکمران تھے، اس وقت کی بات ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اعتراض کیا گیا تو آپ نے کہا دعہو فإنہ قد صاحب رسول اللہ، حضرت معاویہ پر اعتراض نہ کرو، تو جانتا نہیں ہے وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ تو خود صحابی فرد اہل بیت حضرت معاویہ کا دفاع فرما رہے ہیں، اور بخاری شریف کے اندر ہے۔ اب جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، انہیں تو یہیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، اللہ اللہ فی صحابی، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آزام فقد آزانی، اور جس نے مجھے آزادی اس نے اللہ کو آزادی، اور اللہ اسے پکڑ لے گا۔ اب جو سنی کہتا ہے، صحابی مانتا ہے، تو اسے تو خاموش ہو جانا چاہیے، لیکن صحبت بد کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو جو صحابہ کے دشمن و رافضیوں کے پاس بیٹھتے رہتے ہیں، ظاہری بات انہوں نے بولی تو بولنی ہے۔ بہرحال جب صحابی مان لیا تو صحابی کی صداقت، تقوی، طہارت قرآن سے ثابت۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر برائی سے انہیں متنفر کر دیا۔ اب جناب سنی بھی آپ نے آپ کو کہنا، صحابی بھی مانا، پھر کہنا وہ گالیاں دیتے تھے، بندے کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے کہ میں کیسا سنی ہوں، میں صحابی بھی مان رہا ہوں، تو میں نے رسول اللہ کی صحبت کا اتنا ہی اثر مانا ہے کہ رسول اللہ کے پاس رہنے والا، کاتب رسول رہنے والا حضرت عمر فاروق نے جن کو پسند کیا، مولا علی نے جنہیں صفین کے بعد بھی بھائی کہا، امام حسن اتنا اعتبار کیا کہ خلافت ہی دے دی، امام بنا دیا، 20 سال تک امام حسین، 10 سال تک امام حسن ان کے حکومت میں حیات رہے، کوئی انہوں نے اعتراض نہیں کیا، کوئی انہوں نے الزام نہیں لگایا۔ اتنی لوگوں کو حیا شرم نہیں آتی جو کہتے ہیں جی معاویہ گالیاں دیتے تھے، دلواتے تھے، اور آج تمہارے اندر اتنی غیرت ہے، تمہارے اندر اتنی محبت عشق علی کا کہ جناب تم تڑپ جاتے ہو جی معاویہ یہ کرتا تھا، تو حسن و حسین ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے۔ ثابت کرو کوئی روایت کہ جناب کسی نے جناب نوٹس لیا ہو، ایک صحیح روایت پیش کر دو۔ میں چیلنج کرتا ہوں حضرت معاویہ کے دشمنوں کو، جو حقیقت میں اہل بیت کے بھی دشمن ہیں، جنہیں حسن حسین پر بھی اعتبار نہیں ہے، جنہیں پوری امت پر اعتبار نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امت کہاں گئی تھی؟ سرعام حضرت علی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، معاویہ دلوا رہے ہیں، معاویہ نکال رہے ہیں، امت کی معاذ اللہ غیرت مر چکی ہے۔ تمہاری غیرت زیادہ ہے، تمہارے اندر محبت علی زیادہ ہے۔ کبھی سوچو، غور کرو اپنے اس الزام کے اندر، تمہیں خود اپنے پر افسوس ہو کہ ہمیں یار اتنا بھی لحاظ نہیں، اس وقت حسن حسین زندہ ہے، تم خیر امت اس وقت موجود ہے، تو جناب سر عام ممبروں سے گالیاں دی جا رہی ہیں، کوئی اٹھتے ہی نہیں، کوئی احتجاج نہیں کرتا، کوئی ایک صحیح روایت پیش کرو یہ کام ہوا ہو۔ اور یہ بھی میں چیلنج کرتا ہوں، ایک صحیح سری روایت لاؤ جس کے اندر یہ واضح ہو کہ حضرت معاویہ نے یہ گالی دی ہے، یا حضرت معاویہ نے کہا کہ علی کو گالیاں دیا کرو۔ ایک صحیح سری الفاظ ہو، گالی ہو، وہاں صرف سب لفظ کافی نہیں ہوگا۔ جیسے تم مسلم شریف کا یہ لفظ لیتے ہو جناب کہ ما مانا کا ان تصبا ابا تراب، کہ تجھے ابو تراب کو سب کرنے سے کون سی چیز مانے ہے، کون سی چیز مانے ہے؟ یہ الفاظ لے کے کہتے ہو جی مسلم شریف کے اندر 6220 روایت دیکھ لو کہ معاویہ کہہ رہے ہیں کہ سب کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے۔ سب جو لفظ ہے اس کو لے کر اتنا الزام لگانا، یہ انتہائی جہالت اور بدبختی کی نشانی ہے۔ اسی مسلم شریف کے اندر روایت 5947 دیکھیں، اس کے اندر رسول اللہ 2 صحابہ کو سب کر رہے ہیں کہ سبہم النبی، کہ رسول اللہ نے صحابہ کو سب کیا، وہی مسلم ہے، اس کے اندر رسول اللہ سب کر رہے ہیں صحابہ کو۔ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں سعد بن ابی وقاص کو کون سی چیز مانے سب کرنے کو؟ اب سب کا معنی گالی کرو گے، رسول اللہ نے گالیاں دی تھی،
حضرت معاویہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گالیاں دینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ یہ سمجھ رہے ہو؟ افسوس کرنے چاہیے تمہیں اپنی جہالت پہ اور اپنی اس 2 نمبری پہ کہ تم جناب ایک طرف اسی مسلم میں سب لفظ ہے وہ تمہیں نظر ہی نہیں آتا، اور جو معاویہ کہہ رہے ہیں وہ اس کو تم گالی بنا رہے ہو۔ بندے کو کچھ خیال کرنا چاہیے اپنی آخرت کا۔ اور اتنا الزام حضرت حسن و حسین پر، پوری امت پر جناب گالیاں دی جاتی رہیں اور سب جناب بیٹھے رہے۔ تم یہ مجھے بتاؤ اگر تم اس دور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ تو لہٰذا اس کا احتجاج اگر ایسے ہوا ہوتا تو احتجاج تواتر کے ساتھ ثابت ہوتا، پوری امت اٹھ کھڑی ہوتی۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابی رسول یہ عمل کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے صحابیت کے مقام کو جانا، رسول اللہ کی صحبت کے اثر کو مانا، وہ کبھی ایسی بات صحابی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر جناب تمہیں شوق ہو تو میں تمہیں مسلم شریف سے حدیث دکھاتا ہوں، 4577 نمبر حدیث ہے، 4577 نمبر حدیث مسلم شریف کی۔ اب کھول کے دیکھ لینا کہ حضرت عباس، ہم وہ الفاظ زبان پہ لانا بھی گوارہ نہیں کرتے، حضرت عباس حضرت علی کے لیے کون سے لفظ بول رہے ہیں۔ حضرت معاویہ کے بارے میں غور سے سنو، کوئی ایک صحیح روایت نہیں لا سکتے حضرت معاویہ نے اپنی زبان سے کوئی معاذ اللہ کوئی غلط لفظ حضرت علی کے لیے بولے ہوں یا حکم دیا ہو، کوئی تم نہیں دکھا سکتے۔ لیکن حضرت عباس کی زبان سے مولا علی کے لیے صاف لفظ ہیں، بڑے سخت لفظ ہیں۔ آج تک کسی سنی نے وہ لفظ نہ اپنی زبان پہ لایا ہے اور نہ کبھی حضرت عباس کی بھی ادبی کی ہے کہ حضرت عباس نے جناب حضرت علی کی گستاخی کر دی۔ اور کیا تم میں سے جو الزام لگانے والے ہو حضرت معاویہ پر، کیا تم میں سے کوئی جرأت کرے گا حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب وہ سب و شتم کرے اور گالیاں دے اور کہے کہ یہ بھی حضرت علی سے بغض رکھنے والے، حضرت علی کے گستاخ ہیں، حضرت علی کو گالیاں دینے والے ہیں؟ کوئی بندہ حضرت عباس کے بارے میں ایسی بات کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے ایسی روایت، 4033 نمبر روایت دیکھیں، فاستب علی و عباس، علی عباس دونوں آپس میں سب کر رہے ہیں، ایک دوسرے دونوں سب کر رہے ہیں۔ اب لگاؤ یہاں فتویٰ، کس پہ لگاؤ گے؟ سب لفظ ہے وہی جو مسلم شریف کے اندر تم دکھاتے ہو بار بار، یہ جی 6220 روایت دیکھو جی، دیکھو معاویہ گالیاں دیا کرتا تھا، گالیاں دلواتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ بندے کچھ خیال ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ دوسرے مزاج کا ہے تو یہ میں حوالہ رافضیوں کی کتابوں سے بھی دوں گا۔ اگر کوئی رافضی کہتا ہے کہ جی سب اور گالیاں دیتے تھے حضرت معاویہ دلواتے تھے، تو اپنی اصول کافی دیکھ لو، اصول کافی کتاب الایمان والکفر، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ معاذ اللہ تم نے کہا کہ حضرت علی نے یہ کہا، ایھا الناس انکم ستدعون الی سبی فسبونی، کیا لوگوں ان قریب تمہیں کہا جائے گا مجھے گالیاں دو، فسبونی فسبونی، یہ اصول کافی ہے، صفحہ نمبر 148 ہے اور جلد نمبر 4 ہے، 4 نمبر، فسبونی، حضرت علی کہہ رہے ہیں مجھے گالیاں دے لیا کرو۔ اب یہاں کیا کرو، اس کا کیا جواب ہے؟ جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا۔ تم نے تو معاذ اللہ حضرت علی پر یہ تہمت لگا دی، علی کہتے ہیں مجھے گالیاں دے لیا کرو، تو اب تمہیں حضرت معاویہ پر کیا دکھ ہے؟ کس منہ سے تم حضرت معاویہ پہ الزام لگا سکتے ہو جب تمہاری کافی جسے سب سے بلند سمجھتے اس کے اندر حضرت علی کہتے ہیں فسبونی، مجھے گالیاں دے لیا کرو۔ اب یہ کتاب نہج البلاغہ جسے تم قرآن کے بعد افضل ترین سمجھتے ہو، اس کے اندر بھی تم نے الزام لگایا، فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَلَكُمْ نَجَاةٌ۔ اب اس سے آگے بات ہے کہ مجھے گالی دے لیا کرنا بوقت ضرورت، اور وہ کیا ہوگا آگے دیکھیں، نعوذ باللہ، فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ، میرے لیے زکوٰۃ ہوگی، طہارت کا باعث ہوگی، وَلَكُمْ نَجَاةٌ، تمہاری نجات ہوگی، لعنت اللہ علی الکاذبین، ھذا بہتان عظیم، یہ نہج البلاغہ ہے۔ اب دیکھ لو نہج البلاغہ کے اندر یہاں تک لکھ دیا کہ حضرت علی کو بوقت ضرورت گالیاں دینے سے نجات ہو جائے گی۔ اب کوئی حضرت معاویہ پہ الزام لگانے والا وہ گالیاں دیتے تھے، دلواتے تھے، کیسے یہ بات کر سکتا ہے جبکہ اپنی کتابوں کے اندر معاذ اللہ یہاں تک لکھا ہوا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال حضرت معاویہ کے بارے میں ایک روایت اہل سنت کی کتابوں سے صحیح صریح الفاظ موجود ہوں، حضرت معاویہ نے کون سی گالی دی نعوذ باللہ یا دلوائی یا حکم دیا ہو، سب کا لفظ ہے، تو میں نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی۔ اور آخر میں یہ بات کر دوں
کہ اگر معاذ اللہ تمہیں تاریخ کی روایتیں جو ہیں ان پر اعتماد ہے کہ معاذ اللہ حضرت معاویہ نے کوئی ایسا کیا، اگر جھوٹی روایتوں پہ، تاریخی روایتوں پہ تمہارا اعتماد ہے تو پھر میں تمہیں ابن کثیر سے، یہ جلد 7 کے اندر صفحہ نمبر 372 ہے، بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تاریخ پر یقین ہے تو پھر لعنت کا آغاز حضرت علی کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ جوابی طور پر یہ کارروائی کرتے ہیں، ہمارا کوئی اعتبار نہیں، ہم کہتے ہیں جس نے یہ کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ تاریخ ہے۔ ہم قرآن کے مقابل میں، آل و صحاب کی شان کے مقابل میں سند صحیح کے ساتھ بھی کوئی ایسی بات ہو جو ان کی شان کے مطابق نہ ہو تو ہم اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ تو یہ تو بات صریح بالکل جھوٹ ہے، ہم تو اس گھڑنے والے پر بھی لعنت ڈالتے ہیں، لیکن جو حضرت معاویہ پہ الزام لگا رہے ہیں تاریخی روایتوں کی بنیاد پر، صحیح سری روایت تو کوئی مائی کا لال دکھا نہیں سکتا، کوئی جھوٹ موٹ کوڑ کوئی جناب زیادہ ضعیف ہوگی، اس سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ صحیح سند کے ساتھ بھی کوئی پیش کر دے تو وہ بھی ظنی ہے، اس پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا، صحیح بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو اگر تاریخ پر یقین ہے تو پھر جناب یہ مان لیجئے کہ لعنت کا آغاز حضرت علی کی طرف سے ہوا۔ یہ روایت 372 صفحے پہ ہے، پہلے حضرت علی نے لعنت کرنا شروع کیا، اس کے جواب میں حضرت معاویہ نے لعنت کرنا شروع کیا، اور ابن کثیر آخر میں لکھتے ہیں مگر یہ بات درست نہیں ہے، تو ہم سب کی طرف سے بھی ایسی باتوں کو بالکل تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، لیکن جو تاریخ کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں، آل و صحاب کی شان پر ترجیح دیتے ہیں، وہ جناب پھر یہ کہا کریں کہ آغاز حضرت علی کی طرف سے ہوا تھا، معاویہ نے جوابی کارروائی کی۔ لہٰذا یہ اہم بات تھی، اور بڑے دوستوں نے مجھے کہا کہ ایک اس پر بھی آپ کا بیان ہونا چاہیے۔ جو لوگ بار بار اس بات کو اچھالتے ہیں، حضرت معاویہ معاذ اللہ گالیاں دیتے تھے، بڑے بڑے اپنے آپ کو سنی کہنے والے یہ بات کر دیتے ہیں، لیکن ذرا شرم حیا نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ اس میں قرآن پاک کا بھی انکار ہے، جو قرآن صحابہ کی شان بیان کرتا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اس کا بھی انکار ہو گیا، رسولہ کی تربیت کے اثر کا انکار ہو گیا، وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا انکار ہو گیا، اور پھر جناب اس وقت کی امت کی غیرت پر یہ ایک الزام ہے، داغ ہے، حسن و حسین حیات ہوں اور علی کو گالی کوئی دے تو ساری امت بیٹھی رہے۔ کچھ خیال کرو یار، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ لہٰذا اگر کسی مائی کے لال کو یہ چاہ ہے، یہ جناب اس کا شوق ہے کہ وہ ایسی بات کو حضرت معاویہ کے لیے ثابت کرے، تو یہ موسیٰ کاظم کا بیٹا یہ انشاءاللہ انتظار کرے گا، کوئی بندہ ایک صحیح سری روایت لے آئے، معاذ اللہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ گالیاں دیتے تھے، دلواتے تھے، صحیح سند کے ساتھ، یہ اصول حدیث کی بات ہے، صحیح سند کے ساتھ بھی جو بات ثابت ہوتی ہے وہ قطعی الثبوت نہیں ہوتی، ظنی الثبوت ہوتی ہے، اور ظنی الثبوت چیز کی یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ کسی صحابی پر فسق کا الزام لگا سکے۔ یہ ایک اصولی بات میں نے کر دی۔ اللہ رب العزت حضور کی آل صحاب کی سچی غلامی عطا فرمائے۔